الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک بار خانہ کعبہ کے پاس بیچ بیچ کی حالت میں تھا، یعنی نہ سوتا تھا نہ جاگتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس مرد کا جو دو مردوں کے بیچ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کا ایک تشت ایمان اور حکمت کا بھرا ہوا میرے پاس لایا گیا۔ میرا سینہ، یعنی ایسا کوئی مرد لگ رہا تھا جو دو مردوں کے بیچ میں، یعنی فرشتہ صفت کوئی مرد تھا کہ جو سونے کا ایک تشت ایمان اور حکمت کا بھرا ہوا میرے پاس لایا گیا۔ میرا سینہ پیٹ کے نیچے تک چیرا گیا، پھر زمزم کے پانی سے پیٹ دھویا گیا، پھر ایمان اور حکمت سے جو سونے کے تشت میں لائے تھے پیٹ بھر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور میرے سامنے لایا گیا، یعنی براق، جو خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ پھر میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا، پہلے آسمان پر پہنچا، براق پہ آپ تشریف فرما ہوئے، اور پھر پہلے آسمان پر پہنچے۔ وہاں کے چوکیدار نے پوچھا، کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا، تیرے ساتھ دوسرا شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر تو کہنے لگا، اچھی کشادہ جگہ آئے، خوب آئے۔ میں آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، آؤ پیارے بیٹے اور پیارے پیغمبر۔ وہاں سے ہم اور اوپر چڑھے، دوسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں بھی یہی پوچھا گیا، کون؟ چوکیدار نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا، تیرے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تب تو کہنے لگا، اچھی کشادہ جگہ آئے، خوب آئے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے کہا، آؤ بھائی صاحب اور پیغمبر صاحب۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا، تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگے، تو اچھی کشادہ جگہ آئے، اچھے آئے۔ پھر میں یوسف پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، آؤ بھائی صاحب، پیغمبر صاحب۔ پھر ہم چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی یہی پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا، تیرے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگے، تو اچھی کشادہ جگہ آئے اور خوب آئے۔ پھر میں ادریس پیغمبر کے پاس پہنچا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، آؤ بھائی صاحب، پیغمبر صاحب۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں بھی پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا، تیرے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تب کہنے لگے، اچھی کشادہ جگہ آئے، خوب آئے۔ پھر ہم ہارون پیغمبر کے پاس پہنچے، میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، آؤ بھائی صاحب، پیغمبر صاحب۔ پھر ہم، یعنی آؤ میرے پیارے بھائی اور پیارے پیغمبر، ہم چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی یہی پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا، تیرے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تب تو کہنے لگے، اچھی کشادہ جگہ آئے، خوب آئے۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، میں نے سلام کیا۔ انہوں نے کہا، آؤ پیارے بھائی اور پیارے پیغمبر۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا،
اپنے پروردگار سے یوں معروضہ کیا کہ پروردگار اس لڑکے یعنی اس نبی کی امت جو میرے بعد پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، میری امت سے زیادہ بہشت میں جائے گی یعنی جنت میں جائے گی۔ پھر ہم 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں بھی یہی پوچھا گیا، جبرائیل علیہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب کہنے لگے اچھی کشادہ جگہ آئے، خوب آئے۔ پھر میں ابراہیم پیغمبر کے پاس پہنچا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا آؤ پیارے بیٹے، پیارے پیغمبر۔ پھر بیت المعمور آسمان کا کعبہ مجھ کو دکھایا گیا، میں نے جبرائیل سے اس کا حال پوچھا، انہوں نے کہا یہاں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ وہاں سے نکل جاتے تو پھر اخیر تک دوبارہ وہاں لوٹ کر نہیں آتے، یعنی تا قیامت پھر وہ 70,000 فرشتے وہاں نہیں آتے۔ جس طرح زمین میں سینٹر جو ہے وہ کعبہ ہے، زمینوں کا قبلہ کعبہ، اس طرح آسمان والوں کا جو سینٹر اور قبلہ ہے وہاں کا وہ بیت المعمور ہے، اور وہاں ہر روز 70,000 فرشتے اس کا چکر لگاتے اور نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں سے جب چلے جاتے ہیں تو تا قیامت کبھی نہیں آتے۔ اور سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا مقدس درخت بھی مجھ کو دکھلایا گیا، میں جو دیکھوں اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر، یعنی اتنے بڑے بڑے اس کے بیر ہیں جو کھائے جاتے ہیں، اور پتے ایسی شکل کے جیسے ہاتھی کے کان۔ اس کی جڑ میں 4 ندیاں ہیں، 2 کھلی 2 چھپی ہوئی۔ میں نے جبرائیل سے ان کا حال پوچھا، انہوں نے کہا چھپی ہوئی ندیاں تو بہشت میں جا رہی ہیں، یعنی سلسبیل اور کوثر، اور کھلی ندیاں نیل اور فرات ہیں، اس کے بعد یعنی دنیا میں ہیں، اور وہ 2 جنت کی طرف جا رہی ہے اور 2 ادھر دنیا میں نکل رہی ہے۔ پروردگار کی بارگاہ معلیٰ سے مجھ پر ہر روز 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر میں لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا 50 نمازیں مجھ پر فرض ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں لوگوں کا حال تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں نے بنی اسرائیل پر بہت ہی کوشش کی، کوئی تدبیر نہ چھوڑی، جب بھی وہ اچھی طرح عبادت نہ کر سکے۔ بھلا تمہاری امت میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ 50 نمازیں ہر روز پڑھیں؟ بہتر یہ ہے کہ تم پھر اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جاؤ اور کچھ تخفیف کراؤ۔ پھر میں لوٹا، بارگاہ الہی میں عرض کیا، حکم ہوا اچھا 40 نمازیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے یہی کہا اور تخفیف کراؤ تو 30 رہ گئیں۔ پھر ایسا ہی ہوا تو 20 رہ گئیں۔ پھر ایسا ہی ہوا تو 10 رہ گئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا پھر جاؤ تخفیف کراؤ۔ میں پھر گیا تو 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر آیا، انہوں نے پوچھا کیا ٹھہرا؟ میں نے کہا پروردگار نے ہر روز 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر لوٹ کر جاؤ اور تخفیف کراؤ۔ میں نے کہا اب میں نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازیں اچھی طرح قبول کر چکا۔ اس وقت بارگاہ الہی سے آواز آئی، پروردگار نے کلام کیا، میں نے اپنا ٹھہراؤ پورا کر دیا، جو میرے علم میں تھا کہ 5 نمازیں رکھوں گا، اور اپنے بندوں کو ہلکا کر دیا، 50 سے 5 نمازیں کر دی، اور ثواب 10 کا دوں گا۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہی کرنی تھیں لیکن 50 کری، اور پھر وہ دھیرے دھیرے تخفیف کری، اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ہوئی، 50 سے بارگاہ میں جاتے آتے رہے، اور ہمیں ثواب 10 گنا یعنی 50 نمازوں کا ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں اور اس کا ثواب 50 گنا
تو ہمارے آقا کا تحفہ معراج کا ہے، نماز جو ہے وہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز کو ہم پابندی کے ساتھ ادا کریں۔